ابھی آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہاں پہ اپنی نجی میٹنگز میں باتیں کر کے یہ بات کرتے رہے کہ جی یہ ہوگا وہاں پہ، بلکہ یہاں تک بھی جو ہے وہ خبر دیتے رہے کہ جی دیکھیے گا کل ان کے ساتھ وہاں پہ ہوتا کیا ہے، جبکہ ہم نے ان چیزوں کو اس طرح سے سیریسلی نہیں لیا کہ شاید یہ چلیں سیاسی طور پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی اتنا گیا گزرا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سیاسی اناد کو، اپنی سیاست کو جو ہے وہ ان مقامات مقدسہ تک جو ہے وہ لے کے چلا جائے گا۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، اور بعض صورتوں میں لوگوں کا ایگریشن، لوگوں کا غم و غصہ جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس کی بنیاد پہ لوگوں نے جو ہے وہ قانون کے تحت کارروائی کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو اور دوسرے اداروں کو جو ہے وہ اپروچ کیا۔ اس میں گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ میں واضح طور پہ جو ہے اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں قطعی طور پہ جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی قانونی کارروائی کا جو ہے وہ حصہ بنے، لیکن اگر لوگ اپنے گریونس کو، اپنے جذبات کو جو ہے وہ لیگل وے ریڈریس کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے حکومت کو نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ جب ہم قانونی راستہ روکتے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ آتا ہے اور وہ آگے کہتا ہے کہ میرے جذبات کو یا میرے احساسات کو یا میرے ایمان کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ انجر کیا گیا ہے، یا مجھے اس بات کے اوپر جو ہے وہ دکھ ہوا ہے، اور ہم اسے کہیں کہ چلو دوڑ جاؤ، ہمارے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر کوئی غیر قانونی راستہ اپنائے گا، اور یہ کسی بھی حکومت کے لیے جو ہے یہ جائز بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول پیدا کرے یا اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ کرے کہ لوگ جو ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، بلکہ ہماری تو ہمیشہ سے یہ جو ہے وہ کوشش رہی ہے، اور ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ اگر خاص طور پہ اگر کسی کے عقیدے کو، کسی کے احساسات کو جو ہے وہ کوئی یعنی نقصان پہنچے یا اس کو کوئی جو ہے وہ تلخی ہو، تو وہ قانونی راستہ اختیار کرے، نہ کہ وہ غیر قانونی راستہ اختیار کرے یا قانون کو خود جو ہے وہ ہاتھ میں لے۔ تو اس سلسلے میں جو لوگ جو ہے وہ سامنے آئے، ان کے جو ہے وہ گریونس کو جو ہے وہ جو قانون کے مطابق، جس کی اپنا منسٹر لا تارڑ صاحب جو ہے وہ وضاحت کریں گے، کیونکہ ایک غلط فہمی یہ کہی جا رہی ہے کہ جی واقعہ وہاں پہ ہوا، یہاں پہ کیسے مقدمہ درج ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر لیگلی وہ نہیں بنتا تو نہیں بنتا، لیکن اگر بنتا ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتی۔ تو جو ہے وہ جو لوگ سامنے آئے ان کا جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے، اور ان کے اوپر میرٹ پہ جو ہے وہ تحقیقات ہوں گی۔ جو بھی متعلقہ انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں ان کو پرائم منسٹر کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ واضح ہدایت کی گئی ہیں کہ وہ ان اکارڈنس ود لا ایکٹ کریں، میرٹ پہ ایکٹ کریں، کسی کے خلاف اگر بنتا ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا، کوئی معافی نہیں ہے، اور اگر نہیں بنتا تو کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی جو ہے وہ عمل میں جو ہے وہ نہیں لائی جائے گی، اور اس طرح سے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جن لوگوں کے اوپر الزام ہے یا لوگ جن کے خلاف سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس عمل میں منصوبہ بندی کی ہے، منصوبہ بندی کر کے لوگوں کو بھیجا ہے یہاں پہ، اور وہاں پہ نہ صرف اس واقعے کی، کیونکہ یہ دیکھیں بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف، جس جماعت کے خلاف یہ الزام ہے، انہوں نے آج تک اس کی مذمت نہیں کی، پورا ملک مذمت کر رہا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی اچھا عمل ہوا ہے، لیکن انہوں نے آج تک جو ہے وہ اس کی مذمت نہیں کی، یعنی آج تک انہوں نے اس کے متعلق یہ تک بھی نہیں کہا کہ یہ اچھا نہیں تھا یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کو الٹا اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اور ایک صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے
خلاف تو خیر کسی ثبوت کی ضرورت اس لیے نہیں تھی یا نہیں ہے کہ وہ تو خود سارا کچھ وہاں موقع پہ کروانے کے بعد جو ہے وہ خود ہی فرما رہے تھے کہ یہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور ہم نے ان لوگوں کو جو ہے یہ جمعہ پڑھنے بھی نہیں آئے، یہ تراویح پڑھنے بھی نہیں آئے، یہ چھپے ہوئے ہیں اپنے ہوٹلز میں اور ہم نے ان کو جو ہے وہ یہاں پہ آنے سے روکا ہے۔ تو اللہ کے مہمانوں کو جو کوئی اس طرح سے روکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے قطعی طور پہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے دوران بھی جو ہے وہ مدینہ کی ریاست اور اسلام کو مختلف حوالوں سے جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے ذاتی سیاسی ایجنڈا کے لیے، اپنی انتقامی کارروائیوں کے لیے، اور اب بھی وہ اس سے باز نہیں آ رہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ بر صغیر کی تاریخ میں، جب سے بھی مسلمانوں کی تاریخ ہے بر صغیر میں کئی 100 سال سے، اور 74 سال تو پاکستان کو بنے ہو گئے، کہ آج تک چاند رات پہ اوپر کسی نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی، بلکہ رمضان المبارک میں ایسے پروگرام ہوتے بھی رہے ہیں تو لوگ ان کو جو ہے وہ ملتوی کر دیتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ اس نے جو ہے وہ جلسوں کا اور احتجاج کا، اور اب پھر چاند رات جو ہے اس نے کہا کہ آپ جناب نکلیں اور جو ہے وہ احتجاج کریں۔ بھئی لوگ چاند رات کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معافی تلافی کرتے ہیں، لوگوں سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو عید لیتے ہیں، اپنا جا کے دیتے ہیں۔ وہ آپ نے بھی یہ کیا کام شروع کر دیا کہ چاند رات کو جناب وہ ہے جی پوری قوم نکلے اور وہ بتائے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ وہ بھی ہمیں آزاد ہوئی تو 74 سال ہو گئے ہیں، تم ہمیں دوبارہ جو ہے وہ 1940 میں لے کے جا رہے ہو کہ جی ہم نے وہاں سے جو ہے وہ جدوجہد شروع کرنی ہے۔ تو میں یہ پوری طرح سے یہ واضح کروں گا کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل میرٹ، قانون اور جو ایک عمل ہے میرٹ کا اس کو جو ہے وہ پرسو کرے گی۔ جن لوگوں کے اوپر الزام ہے وہ آئیں، آگے انویسٹیگیشن جوائن کریں اور وہاں پہ وہ بتائیں کہ انہوں نے کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی، وہ وہاں پہ بتائیں کہ ہماری پریس کانفرنس جو ہے بالکل جھوٹ تھی، وہ ایسے ہی ہو گئی، تو وہ ٹھیک ہے۔ ان کے خلاف اگر کوئی ثابت ہوگا تو قانون اپنا راستہ لے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو نہیں لے گا۔ حکومت جو ہے اس معاملے میں قطعاً کسی طرح سے جو ہے وہ نہ تو مداخلت کرے گی، نہ مداخلت کی ہے، اور نہ ہی اگر کوئی آدمی اپنے گریونس کے اگینسٹ کوئی لیگل وے اختیار کرتا ہے تو حکومت کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اس کو قانونی راستہ اختیار کرنے کی بجائے جو ہے اسے کہے کہ جی آپ جو ہے وہ کسی اور طرف جائیں اور جا کے قانون کو جو ہے وہ ہاتھ میں لیں۔ بلکہ ہم اب بھی باوجود اس کے کہ یہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم جی ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے، ہم تو ان کو جی یہ نہیں کرنے دیں گے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ آپ کے پاس 3.5 سال، 3.25 سال حکومت رہی ہے، آپ لوگ ہمیں جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنا کے جیلوں میں جو ہے وہ بند کرتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ہم آپ سے نہ کبھی خوف زدہ ہوئے اور نہ ہی کبھی ہم نے اپنے موقف سے جو ہے وہ 1 انچ بھی جو ہے وہ دائیں بائیں ہوئے ہیں، اپنے موقف سے ہلے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان باتوں کو جانے دیں کہ آپ کسی کو جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلنے دیں گے۔ اگر آپ کسی کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے تو آپ کا بھی گھر سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف کی حد تک رہنے دیں۔ اس اختلاف کو آپ جہاں تک لے گئے ہیں، مسجد نبی تک لے گئے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ لے گئے ہیں، آپ ان چیزوں سے باز آئیں اور سیاسی اختلاف کو سیاست کی حد تک رہنے دیں۔ سیاسی اختلاف کو جو ہے وہ سیاست کے میدان کی حد تک جو ہے وہ رہنے دیں۔ اگر آپ اس کو اس حد تک لے کے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ باقی جو انہوں نے یا کچھ اور لوگوں نے اس بارے میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کریں، انہوں نے کہا کہ منصوبہ بندی کے تحت پاکستان سے لوگوں کو بھیجا گیا ہے۔ مسجد نبوی واقعے پر لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، عوام نے خود پولیس اور اداروں سے مقدمے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں جب مدینہ میں واقعہ رونما ہوا ہم اس وقت شب دعا منا رہے تھے، دعا کر کے اٹھے تو پتہ چلا انہوں نے ہم پر الزام لگا دیا ہے۔
ان کو اندازہ نہیں لوگوں کو ان پر کتنا غصہ ہے۔ ہم مدینہ منورہ میں آوازیں لگوانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ شیخ رشید کے بھتیجے راشد رفیق کے ساتھ جو ہوا شرمناک ہے۔ اس سے فولش کیس کیا ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حرکت ہوتی ہے، ہم اپنے شب دعا بنا رہے ہیں، شب دعا ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں کیا ہوا۔ یہ کہیں بھی پبلک میں باہر جائیں گے ان سے یہی ہوگا۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کتنا غصہ ہے ان کے اوپر، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جس پہ تھوڑا سا بھی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہوں اس طرح کی کوئی چیز کرے۔ یہ جو انہوں نے شیخ رشید کے بھتیجے سے کیا، اس سے شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح ایئرپورٹ سے پکڑ کے کسی کو جیل میں ڈال۔ یہی ان سے ہمیں توقع ہے۔ جو ان کی چوریوں اور ان کو جو پبلک میں رد عمل مل رہا ہے، یہ جو ساری پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے، آدھی تو ان کی شکلیں دیکھ کے پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے۔ میری کال ہے مے کے اینڈ میں آپ خود دیکھیں گے کہ پبلک کیسے نکلے گی ان لوگوں کے خلاف۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا نیب سے سوال، کہتے ہیں نیب سے پوچھنا ہے فرح خان پر جو کیس ڈالا گیا یہ بن سکتا ہے؟ فرح خان پبلک آفس ہولڈر نہیں، وہ تو پراپرٹی کا کام کرتی ہے، اس کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ نیب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے، کوئی کیس بن سکتا ہے؟ اس کی جو ویلتھ بیونڈ نون سورس آف انکم ہے، یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے۔ وہ کون سی کوئی ایم این اے یا پبلک آفس ہولڈر؟ وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے۔ انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے۔ فرح کا کیا قصور؟ بشرا بیگم سب سے زیادہ جو ملتی ہے فرح خان۔ یہ کریکشن ہے۔ جمائمہ کے اوپر ٹائلوں کا کیس ڈالا تھا کہ وہ جو ٹائل سمگل کر رہی ہے جمائمہ، قصور یہ تھا وہ میری بیوی تھی۔ ہٹ مجھے کرنا چاہتے ہیں، میرے اوپر ملتا کچھ نہیں ہے۔ بشرا بیگم کیا ملنا، وہ گھریلو عورت ہے، ان کی تو کوئی بزنس یا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، ان کی دوست کو پکڑ لیا۔ یہ بالکل بے قصور ہے، اس کو پورا موقع دیا جائے، پوری ہیئرنگ کی جائے۔ کہا گیا اس کی دولت میں 3 سال میں بڑا اضافہ ہے۔ ریل اسٹیٹ میں پچھلے 3 سال میں جو پیسہ بنا ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا۔ یہ کوئی کرائم تو نہیں ہے۔ نواز، شہباز، حمزہ اور رانا ثناء اللہ مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں۔ مقتدر حلقوں سے کہنا چاہتا ہوں رانا ثناء اللہ کو پٹا ڈالیں، یہ ملک میں خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں۔ شیخ رشید کے وفاقی حکومت پر سنگین الزامات، بولے حکومت انہیں اور عمران خان کو گرفتار کر کے تحریک کو آگ لگانا چاہتی ہے۔ میرا ایک نہیں دوسرا اور تیسرا بھتیجا بھی ہے، لے کر جاؤں، ڈرنے والا نہیں ہوں۔ شیخ رشید نے اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں درخواست جمع کرا دی ہے، جس میں موقف اختیار کیا ہے کہ وہ حکومت مخالف ایک اہم رکن ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ خوفناک حالات ہیں، مہینہ مئی کا خطرناک ہے، یہ میری جان کے در پہ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، سلمان اس کا بھائی ہے اجرتی قاتل، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ صدر حلقوں کو کہنا چاہتا ہوں ملک کے حالات کو خراب کرنے کی سازش ہو رہی ہے، رانا ثناء اللہ کو پٹا ڈالا جائے۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حاملہ عورتوں کو گولیاں ماری۔ ہم نہیں رہے تو رہیں گے، پھر یہ بھی نہیں رہے گا نام اللہ کا۔ مقتدر حلقوں کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، کان بھی کھلے ہیں، وہ ان سب لوگوں کو جانتے ہیں۔ شہباز شریف نے 14 مرتبہ فوج کے جوتے چاٹے، یہ ہے فرق۔ یہ شیخ رشید اور عمران خان کو تحریک سے پہلے جیل بھیجنا چاہتے ہیں اور اس تحریک کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے مجبور کیا 31 مئی سے آخری ہفتے سے پہلے میں ہر روز پریس کانفرنس بھی کر سکتا ہوں، ڈرنے والا نہیں ہوں۔ جیل میرا سسرال ہے، ہتھکڑی میرا زیور ہے، میرا ایک بھتیجا نہیں دوسرا بھی لے جاؤ، تیسرا بھی لے جاؤ۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگانے والا آج کہتا ہے فرح خان پر کوئی کیس نہیں بنتا۔ مریم نواز کون سا آفس ہولڈر تھیں؟ فرح گوگی پنجاب میں عمران خان کی فرنٹ پرسن تھی۔ مسجد نبوی واقعہ منصوبہ بندی سے کیا گیا، عمران خان ذمہ دار ہیں۔ ہر سال آپ نے الزامات لگائے، ایک دھیلے کی الزام ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کہتے ہیں فرح گجر صاحبہ جو ہیں ان پر کوئی کیس نہیں بنتا، کسی کو بھی دکھا لیں، کیونکہ وہ کوئی آفس ہولڈر نہیں تھی۔ مریم نواز کیا تھی؟ پنجاب میں تمہاری فرنٹ پرسن تھی۔ اربوں کا اضافہ ہوا ہے اثاثوں کے اندر۔ BMW X5 یہ وہ گاڑی ہے جو عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر گئے۔ 2016 میں یہ لی گئی، گاڑی کی قیمت 15 کروڑ روپیہ بنتی ہے اس وقت۔ مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ لیگی حکومت نے آتے ہی PTI قیادت پر مقدموں کا آغاز کر دیا۔ فیصل آباد، راولپنڈی کے بعد اٹک میں بھی عمران خان اور پارٹی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج۔ مراد سعید، فواد چودھری، شیخ رشید، شہباز گل سمیت 150 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کرا دیے۔ شیخ رشید احمد کے بھتیجے راشد شفیق کو عمرے کی ادائیگی کے بعد وطن واپس پہنچنے پر سادہ لباس میں اہلکاروں نے گرفتار کر لیا۔
عمران خان اور دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر فیصل آباد کے عوام مشتعل، بڑی تعداد میں شہریوں کا تھانہ مدینہ ٹاؤن کے باہر احتجاج۔ مظاہرین نے جوابی مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست بھی جمع کرا دی۔ درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، مریم نواز اور نواز شریف کو نامزد کیا گیا۔ موقف اختیار کیا گیا کہ رانا ثنا نے ٹی وی پر نواز شریف کے استقبال کو حج سے زیادہ ثواب کا کام کہا، وہ توہین حج کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان افراد نے الیکشن کمیشن حلف نامے سے ختم نبوت کا کالم ختم کرنے کی بھی کوشش کی۔ نون لیگ کی حکومت آتے ہی انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ ناموس رسالت کے پہرے دار، دین کے علمبردار عمران خان کے خلاف ہی مقدمہ درج کر لیا۔ مسلم لیگ نون کا آزادی صحافت پر ایک اور وار، لیگی کارکنان نے احتجاج کی آڑ میں ARY نیوز کراچی بیورو پر دھاوا بول دیا۔ کوریج کے لیے آنے والے سینئر رپورٹر چاند نواب پر تشدد کیا گیا، DSNG وین پر بھی حملہ کیا، آپریٹر بھی زخمی ہوا۔ غنڈہ گردی سے مارکیٹ میں عید کی خریداری کے لیے آنے والے شہری بھی خوف میں مبتلا ہو گئے۔ یہ احتجاج کر رہے ہیں یہاں پر۔ آزاد صحافت جرم بن گئی، نون لیگ کے کارکن غنڈہ گردی پر اتر آئے۔ کراچی میں ریڈ زون ایریا میں دفتر کے باہر احتجاج کی آڑ میں غنڈہ گردی، ARY نیوز پر حملہ۔ لیگی کارکنوں نے کوریج کے لیے آنے والے سینئر رپورٹر چاند نواب کو زدوکوب کیا اور گالیاں بھی دیں، فحش نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ نون لیگی کارکنوں نے ARY نیوز کے دفتر کے باہر کھڑی DSNG پر بھی حملہ کیا، کیمرامین اور DSNG آپریٹر پر تشدد کیا، ڈرائیور نے گاڑی کو بھگا کر جان بچائی۔ نون لیگی کارکنوں کی غنڈہ گردی کے باعث قریبی مارکیٹ میں عید شاپنگ کے لیے آنے والے شہری بھی خوف زدہ ہو گئے۔ ملک بھر کی سیاسی اور سماجی شخصیات اور صحافتی تنظیموں نے ARY نیوز پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ احتجاج کر رہے ہیں یہاں پر۔ کراچی میں ARY نیوز کی ٹیم پر لیگی کارکنوں کے حملے کے بعد وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا ٹویٹ، کہا ہمارے لیڈر ARY سے معذرت کے لیے دفتر چلے گئے، میں چاند نواب سے بھی معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں اس معاملے پر پارٹی تحقیقات کرے گی اور قصوروار لوگوں کو نوٹس دیا جائے گا۔ کراچی پہنچ کر انشاءاللہ چاند نواب کے گھر پر خود حاضری دوں گا۔ سب نے باتیں کی، تحریک انصاف کی حکومت نے کام کیا۔ عمران خان حکومت کی ایک اور کامیابی سامنے آ گئی۔ FBR کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ ٹیکس جمع ہونے کا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ جولائی تا اپریل 4858 ارب کے محصولات جمع ہوئے۔ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 3773 ارب کی ٹیکس وصولیاں ہوئی تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا تھا 1 مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ عوام کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم ہونی تو کیا تھی، مزید بڑھ گئی۔ وزیر اعظم وہی وعدہ کریں جو پورا بھی کر سکیں۔ سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے، یہ بچے تو نہیں تھے، وعدے نہ کریں، عوام کو باتیں نہ سنائیں، لوڈ شیڈنگ ختم کر دے بس۔ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، پر آور آ رہی ہے، پر آور جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب وہاں تو بہت دلایا تھا کہ کم سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، ختم تو نہیں ہوئی، البتہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بہتر ہوئی ہے پہلے سے۔ وزیر اعظم بن گئے تھے، ان کو چاہیے وہ بیان دیں جس پر یہ پورا اتر سکے۔ میں حیدرآباد میں رہتا ہوں اور وہ پوش علاقہ ہے پشاور میں، اور وہاں پر بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کیا جا رہا ہے۔ 5 سے 6 گھنٹوں تک بجلی نہیں رہتی، جس کے باعث کافی زیادہ مشکلات ہوتا ہے۔ 6 گھنٹہ بجلی نہیں ہوتی، پہلے تو یہ صورتحال نہیں تھی، ابھی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ گورنمنٹ آئی ہے، یہ تو وعدے کر رہی تھی ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر لیں گے، جب سے آئے ہیں تو لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے۔ سحری کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو بجلی چلی جاتی ہے، جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو بجلی چلی جاتی ہے۔ گرمی بھی اتنی شدت اختیار کی گئی ہے، بچے گھر میں، بوڑھے، بہت برا حالات ہے۔ میں بھی آ گیا لیکن لوڈ شیڈنگ ختم تو نہ ہوئی اور بڑھ گئی۔ شہباز شریف سیاسی آدمی ہے، سیاسی بیان دے دیا میں 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا۔ 6 گھنٹے جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تو وہ 8 گھنٹے ہو گئی۔ دن میں گرمی کی وجہ سے کسٹمر ویسے نہیں آ رہا ہے، رات کو جب کام کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ لوگ لائٹ بند کر دیتے، ویسے اندھیرا کر دیتے ہیں۔
इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।